اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، اس آیت طیبہ میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے کہ اپنے صدقات کو احسان جتلا کر تکلیف دے کر ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ احسان جتلانے سے، جس کے اوپر صدقہ کیا ہے اس کو تکلیف دینے سے انسان کا عمل ضائع ہو جائے گا، اور جو اللہ تعالیٰ نے 700 گنا تک اس کو بڑھا چڑھا کر اجر دینا ہے وہ مرجھا جائے گا، اجر اس کا پھالے نہیں آئے گا اس کے اوپر۔ اگرچہ صدقہ قبول بھی ہو جائے، ایمان کی وجہ سے وہ صدقہ قبول ہو جائے، لیکن اس کے جو ثمرات اور اس کی جو فوائد اور منافع حاصل ہونے انسان اس سے محروم ہو جائے۔ تو میں جس طریقے سے انسان پودا لگاتا ہے نا تو اس کو پانی دیتا ہے، پھر جو نقصان دہ چیزیں ہیں وہ تلف کرتا ہے، پھر وہ پودا برابر ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے نیکی کی حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ نیکی کرنے کے بعد اس نیکی کو نقصان پہنچانے والی جو چیزیں ہیں، ریاکاری ہے، احسان جتلانا ہے، تکلیفیں دینا ہے، اس نیکی کو برباد کر دیتے ہیں، مرجھائی ہوئی ہو جائے گی۔ تو ہمیں ایسے نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات کو خراب نہ کرو، باطل نہ کرو، برباد نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر۔ وہ کیا نیکی اس میں احسان جتلا دیا، تکلیف دے دی اگلے کو کہ ہمارے ٹکڑوں پر پلتا ہی ہے، اس کی اوقات کیا ہے، وہ ساری نیکی تو برباد کر دی، اس کو تو آپ نے اور پریشان کر دیا۔ صدقہ کرنے کا مقصد تو یہ تھا کہ اس کی پریشانی حل ہو جائے، وہ جن مسائل کا شکار ہے وہ دور ہو جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی مثال دے رہے ہیں، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کی طرح اپنا صدقہ باطل نہ کرو جو کہ اپنا مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، دکھلاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یعنی جس طرح کافر محروم ہو جائے گا، اسی طرح تم اگرچہ اکثر اجر تو تمہیں ملے گا، لیکن وہ جو بڑھا چڑھا کر اللہ نے دینا تھا اس سے تم محروم ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ملے گا، تم ضائع کر دو گے، برباد کر دو گے۔ مزید اس کو ایک مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، ایسے صدقے کی مثال جو ریاکاری کے لیے کیا گیا ہے اس پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی ہو۔ اصل میں دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے نا تو زمین سے دانہ پھوٹتا ہے، پیچھے اس کی مثال آئی ہے کہ ایک دانے سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے بنتے ہیں، اور ہر خوشے کے اندر 100 دانہ ہوتا ہے۔ اب ایک آدمی نے نا، وہ نیچے پتھر تھا، اوپر مٹی تھی، تو اس نے سمجھا شاید یہ زمین ہے تو اس کے اوپر دانہ ڈال دیا۔ تو ہاں فمثلہ، اس کی مثال جو دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے کر رہا ہے، اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، جس کے اوپر مٹی پڑی ہوئی ہو اور اس نے دانہ ڈال دیا کہ یہاں سے کھیتی اگائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَصَابَهُ وَابِلٌ، جب تیز بارش اس کو پہنچی نا تو مٹی ہٹ گئی، اوپر سے چٹان تھی، نیچے پتھر تھا، مٹی ہٹ گئی، نیچے سے پتھر نکلا ہے، تو نیچے سے دانہ برابر ہوگا، پتھر سے بھی کبھی جو ہے نا وہ فصل ہوئی۔ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اس بارش نے اس کو چیکنا کر کے چھوڑ دیا، یعنی چیکنا پتھر صاف شفاف نکلا ہے، نیچے کچھ بھی نہیں۔ تو انسان یہاں سمجھ رہا ہوگا کہ میں نے بڑی نیکی کی ہوئی ہے، اور وہاں آخرت میں جا کر پتہ چلے گا کچھ بھی نہیں ہے سوائے خسارے کے، پتھروں کے، اور کوئی ہاتھ نہیں آئے۔ فَمَا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا،
جو کچھ اس نے کمایا اس میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا یہ. جس طرح پتھر کے اوپر کبھی فصل نہیں اگتی، دانہ بیج نہیں لاتا، اسی طرح ریاکاری والا عمل کبھی برابر نہیں ہوگا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوموں کو ہدایت نہیں دیتے، جنت کے راستے کی طرف نہیں چلائیں گے اللہ تعالیٰ کافر قوموں کو، کیونکہ جنت کی طرف جانے کا ٹکٹ جو ہے نا وہ ایمان ہے، وہ تو ان کے پاس ہے نہیں، تو کیسے اللہ تعالیٰ ہدایت کے راستے کی طرف ان کو چلا دے. اور اس طریقے سے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کافروں کو زبردستی ہدایت کے راستے کی طرف نہیں چلاتے جب تک کہ وہ خود ارادہ نہ کریں. ایک انسان ارادہ ہی نہیں کرتا رشد و ہدایت کو پانے کا، تو کیسے اس کو جو ہے نا وہ ہدایت نصیب ہو. اور آخرت میں اس ہدایت کی جو منزل ہے جنت، وہ بھی اس طرف اللہ تعالیٰ کافروں کو نہیں چلائے. اس آیت طیبہ میں ایک تو یہ کہا گیا نا کہ اپنے صدقے باطل نہ کرو، اسی طریقے سے تمام نیکیوں کا حکم ہے. کوئی بھی نیکی کر رہا ہے انسان، اس کو باطل نہیں کرنا، اس کو پورا کرنا ہے اور پھر اس کی حفاظت کرنی ہے. یہاں تک کہ علماء احناف نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر ایک آدمی نے نفل شروع کر دی نا تو بس اب اس کو پورا کرنا ہے، اس کو باطل نہیں کہا. اگر درمیان میں نہیں اب چھوڑنے، شروع میں آپ کو اختیار ہے نفل پڑھیں یا چھوڑ دیں، لیکن جب شروع کر دیے عمل شروع ہو چکا ہے اب اس کو باطل نہیں کرنا ہے، ضائع نہیں کرنا، اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو پورا کرنا ہے. اور یہاں تک کہ اگر ایک آدمی نے نفل شروع کر کے بیچ میں چھوڑ دی ہے تو اس کی اب اس کو قضا کرنی پڑے گی، اس کو پورا کرنا پڑے گا. اب آگے مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ جو لوگ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو نیکی پر پختہ کرنے کے لیے. دیکھیں اعمال صالحہ کے دو فوائد یہاں بیان کیے گئے. ایک فائدہ اللہ کی رضا، کہ انسان نیکی کرے اللہ کی رضا کے لیے، اور دوسرا نیکی کرے نفس کی اصلاح کے لیے، کہ میرا نفس نیکی کا خوگر ہو جائے. جس طرح انسان ایک برائی کرتا ہے پھر برائی کے بعد اور اگلی برائی کرنے کو دل کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے نیکی کا بھی یہی نیکی کی بھی یہی کشش ہے کہ ایک نیکی کے بعد اگلی نیکی کی توفیق اس کو ہوتی رہتی ہے. تو ہمیں اب جن لوگوں نے اپنا مال خرچ کیا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمارا نفس نیکی کا خوگر ہو جائے، نیکی پر جم جائے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس کو مضبوط کرنے کے لیے کہ ہمارا نفس کہیں بخل کی طرف اور حرص و حوث کی طرف نہ چلا جائے. تو اس وجہ سے جنہوں نے اپنے نفس کی اصلاح کے لیے نیکی کی، اپنا مال خرچ کیا، کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ، ان لوگوں کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچے ٹیلے پر ہو. اونچی جگہ ذرا آب و ہوا کیا ہوتی ہے؟ صاف ہوتی ہے. اونچی جگہ پر آب و ہوا، آپ نچلی منزل پر اوپری منزل پر چلے جائیں تو ٹیلے پر جو باغ ہے اونچا ہونے کی وجہ سے اس کی آب و ہوا شفاف ہے، گرد و غبار سے پاک ہے، اور بارش اس کے اوپر کثرت سے برس رہی ہے تو وہ پوری طرح برابر ہوگا، بلکہ باقی باغات کی بنسبت دگنا پھل لائے گا. وہ باغ جو اچھی جگہ پر ہے، آب و ہوا ٹھیک ہے، پانی ٹھیک لگ رہا ہے اس کو، تو ہمیں ایسے لوگوں کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہے. اصابہ وابل، جس کو تیز بارش بھی پہنچ رہی ہے، تو آب و ہوا لطیف ہے اور جگہ اچھی ہے اور بارش کثرت سے ہو رہی ہے، تو فآتت اکلہا ضعفین، پس وہ اپنا پھل دگنا لے کر آ رہا ہے باقی باغات کی بنسبت. تو اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے نیکی کرتے ہیں، نفس کی اصلاح کے لیے، تو ان کا اجر کئی گنا بڑھ جاتا ہے باقی لوگوں کی بنسبت. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر اس باغ کو تیز بارش نہ بھی پہنچے تو فطل، تو پھواری کافی ہے اس کے لیے. کیوں کہ اونچی جگہ پر آب و ہوا ٹھیک ہے، جگہ اچھی ہے، ہلکی سی پھوار ہو گئی تو وہ بھی کافی ہو جائے گی. تیز بارش سے تو پھل کہیں زیادہ ہو جائے گا. اسی طریقے سے ایمان والے اگر اللہ کی رضا کو چاہیں گے تو بہت اجر بڑھ جائے گا، لیکن اللہ کی رضا کو نہیں چاہا تو پھل تو آئے گا لیکن مرجھایا ہوا. اور کیونکہ ایمان ہے نا، تو ایمان کی وجہ سے وہ نیکی بالکل برباد تو نہیں ہوگی، لیکن اس کی خوش نمائی بھی حاصل اور لذت بھی حاصل نہیں ہوگی. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم عمل کرتے ہو اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال سے باخبر ہے اور ہر ایک کے جذبے کو، اس کی محنت کو، اس کی محبت کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی نیتوں کو پوری طرح جان رہے ہیں. تو
تو اس وجہ سے ہر ایک کو اس کی محنت اور اس کی اخلاص کے بقدر جزا و سزا سے نوازا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں اعمال صالحہ کرنے، اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے خرچ کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔